الشبہ ایک بہت ہی خوش اخلاق، پرمسرت اور لاپرواہ شخصیت کی مالک نوجوان ہے جو اپنے دوستوں کے ساتھ زندگی سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ جب اس سے بات کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی زندگی ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی۔ جو محبت اس نے اپنے خاندان سے بچپن میں حاصل کی تھی وہ کہیں کھو سی گئی تھی۔ میں اپنی فیملی میں سب سے چھوٹی بیٹی ہوں، ہم لوگ 4 ہیں، تو میں سب سے چھوٹی بیٹی تھی، تو مجھے اپنی بہنوں سے، اپنے ماں باپ سے وہی پیار، بہت زیادہ پیار اور لاڈلا پن جسے کہتے ہیں وہ بہت زیادہ ملا۔ مجھے ٹائم، اٹینشن، ہر وقت میری کیئر کرنا سب، اور یہ سب اٹینشن مجھے ملتی رہی۔ تو جب میں اپنی پریکٹیکل لائف میں گئی تو وہ بہت ڈفرینٹ تھی، بہت مختلف تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ الشبہ کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ اس کی زندگی ویسی نہیں تھی جیسی اس نے توقع کی تھی۔ بھروسہ کرنا کسی پہ بہت مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ جس دور سے میں یا جس اس سے گزر چکی تھی وہ میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا کہ میں دوبارہ ٹرسٹ کروں، کیونکہ میں جن لوگوں اور جن دوستوں پہ ٹرسٹ کیا اور وہ سڈنلی چلے گئے یا بیچ سے چلے گئے، چھوڑ گئے۔ اگرچہ الشبہ نے کبھی بھی روحانی تعلیمات کو نظر انداز نہ کیا تھا، مگر پھر بھی بہت سے جوابات تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی، کیونکہ مجھے اس وقت خدا کی علمیت حاصل نہیں تھی، مجھے یہ اس کی پہچان نہیں تھی۔ میں ہمیشہ لوگوں میں دیکھتی تھی کہ ہاں اگر میں نے ان کے ساتھ اپنی بات چیت رکھی تو وہ مجھے حل دیں گے، میرے مسئلوں کا حل دیں گے، یا مجھے بھروسہ کرنا سکھائیں گے، لیکن میں نے اپنے خدا کے لیے کبھی اپنے آپ کو نہیں دیکھا کہ میں خدا کی طرف سے مدد حاصل کروں۔ سب ایسا ہی تھا جب تک کہ ایک دوست نے اسے بامقصد زندگی نام کی کتاب نہ دی تھی، تب اسے اپنے ناخوش ہونے کی وجہ معلوم ہوئی۔ اس کتاب میں لکھے گئے ایک جملے نے اس پر بہت بڑا اثر ڈالا۔ اس میں ایک ورس ہے کہ آپ کو یہاں پر بنایا گیا یاد رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ جو اگلی، جو ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے، جو آسمان پہ زندگی ہے، آپ کو اس کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے یہاں پہ۔ تو ہمیں یہاں پہ تیار ہونے کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ہم خدا کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، ہم اس کی بادشاہی میں داخل ہو سکیں۔ جو کچھ الشبہ نے بامقصد زندگی میں پڑھا تھا، اس نے اس کو ایک مختلف نظریہ دے دیا۔ بہت مختلف ہوتا ہے، کیونکہ خدا ہمیں سب کچھ دے دیتا ہے۔ جب ہم خدا پہ بھروسہ رکھتے ہیں تو وہ ہمارے لیے سب کچھ کر دیتا ہے، ایک سے ایک چیز ہمیں دے دیتا ہے، دنیا کی ساری چیزیں ہمیں دے دیتا ہے۔ سب سے بڑا تحفہ جو خدا نے الشبہ کو دیا وہ ایک اتوار کی صبح اس وقت آیا جب وہ چرچ میں خاموشی سے اکیلی بیٹھی اپنے پادری کی باتیں سن رہی تھی۔ چرچ میں دعا کرنا ایک بہت زیادہ واسٹ ایکسپیرینس تھا، کیونکہ اس وقت یہ ہوا کہ میں چرچ میں بیٹھی ہوئی تھی، سنڈے سروس ہو رہی تھی۔ میں نے کبھی ایسے نہیں سنا کہ پاسٹر کوئی دعا کر رہا ہو اور وہ مجھے میری پرسنالٹی یا میرے اس کردار کو مینشن کر کے بول رہا ہو کہ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ بہت پریشان ہیں یا کچھ ہیں۔ تو وہ جو باتیں تھیں انہوں نے مجھے بہت متاثر کیا، میرے جیسے کہتے ہیں نا رونٹے کھڑے ہو گئے ایک دم سے، وہ چیز ہو گئی۔ تو میری آنکھوں میں آنسو تھے، اور اس ٹائم پہ ایسا لگ رہا تھا کہ چرچ میں صرف میں بیٹھی ہوئی ہوں اور اوپر کوئی بھی نہیں ہے، ساتھ مجھے کوئی بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے کوئی فکر نہیں تھی کہ میرے ساتھ کوئی ہے یا نہیں، مجھے دیکھ رہا ہے، نوٹس کر رہا ہے، یا کسی کو برا لگ رہا ہے یا نہیں۔ تو آئی واز لائک کہ میں صرف انڈائریکٹلی میرا نام نہیں لیا گیا، لیکن پھر بھی مجھے پورا ڈسکرائب کیا گیا، تو وہ ایک میرے لیے بہت الگ سا ایکسپیرینس تھا۔ اس دن کے بعد سے اس کی زندگی حیرت انگیز طور پر تبدیل ہوتی گئی۔ جو چیز تھی کہ میں بہت اپسیٹ سا فیل کرتی تھی یا بہت افسردہ یا نا امید فیل کرتی تھی، اب یہ ہے کہ میں بہت اچھا فیل کرتی ہوں، خوش رہتی ہوں۔